اب کرتے ہیں ہم بات ایک ایسے بزدل انسان پہ جس کو اس کی ماں نے بھی ٹھکرا دیا، لیکن پاکستان کے یا عالم اسلام کے جو مومنین ہیں وہ بڑے فخر سے اس کو اپنا ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. جیسا کہ یہ انسان ہے، اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا وداؤٹ لائز اسلام ڈائز، یہ بالکل وہی چکر ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک آدمی ہے ایم اظہر صدیق، یہ سپریم کورٹ کا اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا، یہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا انسان کہتا ہے، ہیومن رائٹس کا ایکٹیوسٹ کہتا ہے. دیکھو یار، ہیومن جس ملک کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ لوگوں کو ماورا عدالت قتل کرنے کو مناتے ہیں، وہ کیسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں گے؟ اور یہ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. ویسے دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جی کہتے ہیں اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ جس ملک میں آپ جائیں اس ملک کے لوکل قوانین کا احترام کریں. جب انہوں نے مغرب میں اپنے رہنے کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، تب یہ کہتے ہیں ہمارا تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اس کے قوانین کی اطاعت کرو، جو کہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ جو اصل حدیث ہے وہ یہ ہے کہ تب تک جب تک وہ تمہارے مذہب کے خلاف نہ ہو. تو ظاہر بات ہے مذہب کے خلاف، یہاں پہ ہومو سیکسولیٹی کی اجازت ہے، وہ آپ کے مذہب کے خلاف ہے، آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. یہاں پر نظریہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے اوپر، کسی بھی نظریے کے اوپر کھل کر بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کے مذہب کے خلاف ہے. تو آپ یہاں پہ کیوں رہتے ہیں؟ وہاں پہ ڈرامے بازی کے لیے کہہ دیتے ہیں نہیں ہماری تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ لا آف دا لینڈ کی عزت کریں. لیکن کوئی نہیں ہے، اگر لا آف دا لینڈ کی عزت کرنی ہے تو یہ جس بندے نے، بزدل انسان نے پیچھے سے آ کے چھرے پہ ایک 75 سال کے بندے کو، انسسپیکٹنگ بندے کو مارا ہے، اس طرح تو ان کا کوئی بھی بابا بیٹھا ہو اور کوئی قادیانیوں کا اگر یہ رویہ ہو کہ جو مرزا غلام قادیانی کو گالی دے گا ہم اس کو مار دیں گے، تو اگر وہ کوئی آ کے ان کے گاٹے لگانے اتارنے لگ جائے تو کیا ان کے بابے کیا ہی مین کے بچے ہیں، سپر مین کے بچے ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکیں گے کسی پرتشدد انسان کا؟ نہیں کر سکتے. لیکن یہ سمجھتے ہیں اس سے ان کا مذہب سچا ثابت ہو جاتا. یعنی اگر مسیحی لوگ، کرسچن لوگ اس بات پہ ان کی چھترول کرنا شروع کر دیں، جس بات پہ یہ چھترول کرتے ہیں قادیانیوں کی، کہ بھئی انہوں نے ہمارے مذہب کی بنیاد کے اوپر کیوں ایک اور مذہب کھڑا کر دیا، یہی کہتے ہیں نا. تو آپ کے حضرت محمد نے موسیٰ اور عیسیٰ کی مذہب کے اوپر دی، ابراہیمی مذہب کے اوپر دی، ایک اور مذہب کھڑا کر دیا. اگر وہ مسیحی اور یہودی لوگ ان کو اس بات پہ مارنا شروع کر دیں کہ بھائی تم نے اپنا مذہب بنانا ہے، علیحدہ سے بناؤ، ہمارے بابوں کو نہ چھیڑو، ہمارے نبیوں کو مت چھیڑو. اگر وہ اس بات پہ ان کو مارنا شروع کر دیں اور پھر اس بات کو ان کی لاجک کی طرح اس بات کو ایز اے دلیل پیش کریں کہ دیکھو جی یہ تو ڈرتے ہیں، ہم ان کو مار دیتے ہیں، یہ آگے سے کچھ کر نہیں پاتے، اوپر سے قرآن نہیں آتا ان کو بچانے، اوپر سے اللہ فرشتے ان کو بچانے نہیں آتے، تو اس طرح اس لاجک کے حساب سے تو ان کا مذہب سچا ہو گیا. تو بہرحال یہ ان کی مومنوں کے عقلوں میں پتھر پڑے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے ان سے ریزننگ اسی طرح ہی کی جا سکتی ہے، ان سے سخت جملے ان کے سامنے بولے جا سکتے ہیں. تو بہرحال اس بندے نے، یہ بندہ نہیں، باندر جو ہے، ایک پاگل انسان، اور ظاہر بات ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ماں نے بھی، بلکہ اس میں جانے سے پہلے یہ آپ کو دکھا دوں کہ اس کی ماں نے، اس باندر کی ماں نے اسے اعلان برات کا اظہار کر دیا، اعلان برات کر دیا. اس نے کہا کہ جب سے یہ بندہ، اس کا بیٹا مڈل ایسٹ کے ٹرپ سے واپس آیا، یعنی مڈل ایسٹ گیا تھا ایسے کوئی 3 سال پہلے، تو واپس آ کے ریلیجس زیلٹ بن گیا، یعنی بڑا پرتشدد قسم کا یا ریلیجس قسم کا فنیٹک بن گیا. 1 مہینے کا اس کا ٹرپ تھا مڈل ایسٹ کا، اور اس کی ماں نے کہا کہ یہ رسپانسبل ہے اپنے ایکشنز کا. اس نے مزید بتایا کہ یہ ہادی مطر جو آدمی ہے، ہادی مطر، اس نے انٹروورٹ بن گیا، اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر کے رکھنے لگ گیا، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی نہیں ملتا تھا، کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا، یعنی پاگل ہو گیا تھا بیسیکلی. اور وہی بات ہے جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی باقی کے لوگ او جی یہ پاگل ہیں، یعنی ان کے اسلام کا دفاع دیکھیں کیسے لوگ کرتے ہیں جو کہ خود پاگل نما انسان ہے. یہ پاگل ہو گیا آدمی، اپنے ماں باپ سے نہیں ملتا تھا. یہ پوری ڈیٹیل ہے اس کے پیچھے. یہ اس کی ماں ہے جس نے کہا کہ میرے اور بھی بچے ہیں اور میں ان بچوں کو اس باندر کی سے دور رکھنا چاہتی ہوں تاکہ ان کے اوپر اس طرح کا اثر نہ پڑے. کیونکہ یہ پاکستانی عورت نہیں ہے، یہ لبنانی ہے. لبنان کے لوگ اور دمشق سیریا کے لوگ یہ تھوڑے بہتر لوگ ہیں، یہ اتنے پاگل نہیں ہوتے جتنے یہ آپ کے مومنینز ہوتے ہیں. جس طرح کا یہ ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کا اور اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہنے والا لوگوں کے قتل و غارت کی بات کرتا. تو بہرحال اس نے ڈرامہ کیا کیا، اس نے کہا ایک انگریز جج کے سامنے، پہلی بات
जाहिल इंसान। अंग्रेज जज, अमेरिका का जज जो होता है वो अंग्रेज नहीं होता, अंग्रेज बरतानिया का जज होता है। ये जो जुर्म हुआ है, ये जो इस बुजदिल ने हरकत की है, ये इसने अमेरिका में की है, बरतानिया में नहीं की। तो बहरहाल ये कहता है अंग्रेज जज के सामने एतराफ करते हुए गाजी ने कहा कि 3 साल से मैं सलमान रश्दी की तलाश में था, कोई मौका मिल जाए इसकी गर्दन उड़ा दूं। जब गाजी से जब जज ने कहा कि गर्दन नीचे करो, तो इसने आगे से कहा मुसलमान सिर्फ अल्लाह के आगे गर्दन झुकाता है। झूठ। बंदा इससे पूछे कि तुझे इसके बाप ने आके बताया कि इसने ये मुकालमा हुआ है जज के दरमियान। पहली बात, ना वो अंग्रेज जज है, वो अमरीकी जज है। दूसरी बात ये है कि इसने गिल्टी प्लीट नहीं की, इसने एतराफ नहीं किया। वहां पे जाके इसकी पतलून गीली हो गई, वहां पे जाके इसने नहीं किया एतराफ के इसने छुरी मारी है। क्यों? क्योंकि ये चाह रहा है कि इसकी बचत हो जाए। ये वजह है कि इसने जुर्म का एतराफ नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि कोई जज ने इसको नहीं कहा कि तुम गर्दन नीचे करो, और इसने आगे से कहा जी हम तो गर्दन नीचे नहीं करते वगैरह वगैरह, हम मुसलमान हैं, हम किसी से डरते नहीं। बकवास, झूठ, सरासर झूठ। क्यों? वो इसलिए कि ये वीडियो आई है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं थोड़ी सी। वहां पे जाके चुप करके खड़ा रहा, इसका लिंक भी हम डाल देंगे। वहां पे जाके चुप करके खड़ा हो गया जज के सामने। देखिए किस तरह आया जज के सामने, और ना इसने कोई जुमला कसा, ना कोई जज से इसने बात की। इसको चुप करके डरा हुआ सहमा हुआ आया है, क्योंकि इसको पता है कि इसके साथ बाद में शायद क्या हाल होना है। सुनिए जरा। Handcuffed and dressed in a prison jumpsuit, Hadi Matar stood silently, his head He stood silently, और आगे सुनिए, हेड कहां पे था इसका? stood silently, his head bowed. His head bowed, यानी नीचे। कोई इसने जुमला नहीं कसा, डरा हुआ है, पागल हुआ हुआ है। अब इसको याद आ रहा होगा, ओहो ये मैंने क्या चवली मार दी, क्या हरकत कर दी है। Lawyer entered a not guilty plea on his behalf. और उसने गिल्टी प्ली नहीं की, यानी Entered a not guilty plea on his behalf. एतराफे जुर्म नहीं किया उसने। तो ये इनकी असलियत है। इतने डरपोक हैं ये लोग, और हमारे और अपनी आवाम के सामने ये क्या बकवास करते हैं। अपनी आवाम के सामने ये झूठ बोलते हैं, कहानियां मारते हैं इस्लाम की कि वो जी हमने देखें जी क्या कर दिया, हमने जी इनको वो जी उसने कहा जी हम तो डरते नहीं है किसी से, हम तो जी अल्लाह के सामने सिर्फ अपना सर झुकाते हैं। और ड्रामेबाजियां, सिर्फ मेरी ड्रामेबाजियां, झूठ। और इस्लाम चलता ही झूठ के ऊपर है। इस्लाम विदाउट लाइज, इस्लाम डाइज। इनकी कहानियां सुन लो जी, ओ जी कुछ उसकी जैसे इल्मुद्दीन ने जी क्या कर दिया, ओ इल्मुद्दीन ने जी मरते। इल्मुद्दीन का जो पूरा किस्सा है, FIR जो उसने, उसका जो इतराफे जुर्म है, उसमें वो कहता है कि उसने खुदकुशी करनी थी क्योंकि उसका किसी बच्चे के साथ लौंडेबाजी का चक्कर था। तो जब वो उससे इतना मायूस हो गया तो उसने खुदकुशी करनी थी। तो फिर उसने ये सोचा कि मैं खुदकुशी करके जन्नत में शायद चला जाऊं, तो साथ साथ इसको क्यों ना ले जाऊं जिसने रंगीला रसूल छापी थी। तो ये वजह थी कहानी। लेकिन उसके बाद में कसीदे इस तरह के बनाते हैं, वो जी बड़े बहादुर थे, उन्होंने ये कर दिया, इल्मुद्दीन इलामा इकबाल ने कह दिया हमसे आगे तो कुम्हारों का मुंडा ले गया, जगह आगे ले गए। कहानियां, बकवास। 75 साल के बुढ़े के ऊपर, बूढ़े इंसान के ऊपर पीछे से आके छुरी मारनी इन लोगों ने, ये इनकी औकात है। पूरी दुनिया में इतने, ये बहादुर का बच्चा था तो जाता नजर फलस्तीन में, तो यहूदियों ने इसकी जो ठुकाई वहां पे करनी थी, फिर लग पते जाने थे। जाता ना शिनजांग चाइना में, तो लग पता जाता जब चीनियों ने इसको छुतर परेड करनी थी। जाता ना कश्मीर में जाके कहता कि हाँ भाई हमने अपनी कश्मीरियों के, मुसलमानों के लिए अलहदगी लेनी है, हमें आजादी चाहिए, तो लग पता जाना था जब इनकी छतरोल होनी थी। तो ये इसी तरह आम लोगों के ऊपर पीछे से जाके वार कर देते हैं और दुनिया को बताते हैं हम बड़े बहादुर हैं। कोई बहादुर बुदर नहीं है, बुजदिल लोग हैं, पीछे से हमला करते हैं, अनसस्पेक्टिंग लोगों के ऊपर हमले करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। कोलोन में, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह पे ट्रक चढ़ा देते हैं आम लोगों के ऊपर। ये इनकी असलियत है। दुनिया के सामने बहानेबाजियां मार दी हैं। और अब इनकी जो जिल्लत हो रही है, अभी एक इंटरव्यू चल रहा था मेरा ख्याल BBC पे या स्काई न्यूज पे, वो एक अंदलूसी है, उसका नाम पता नहीं, असदुल्ला नहीं, एक और है अंदलूसी, उसको बिठा के उन्होंने जो छितरपोला किया कि तू क्या कंडेम कर इस अटैक को। ड्रामेबाजियां करेंगे क्योंकि खुल के इजहार भी नहीं कर सकते। ये है इनके ईमान का लेवल। गोरों के मुल्क में रहते हुए खुल के इकरार भी नहीं कर सकते कि हाँ बड़ा अच्छा किया उसने, और कंडेम भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी अपनी आवाम को इन्होंने तत्ते तवे के ऊपर बैठाया हुआ है। तो ये इन लोगों की असलियत है। लिटरली इनके दो मुंह हैं।
اپنی مسجدوں میں ان کا منہ ہو رہا ہے, دنیا کے سامنے ان کا منہ ہو رہا ہے, لیکن دنیا بیوقوف نہیں بن سکتی. اب ہم ان کی شکلیں ان کو دنیا کے سامنے دکھاتے رہیں گے, اور یہی میں نے ٹویٹ کی تھی کہ ان سے پوچھو, جب تمہارے ساتھ کسی مسلمان دوست کے ساتھ, چاہے دوست ہمسایہ ہے یا کالج میں ساتھ پڑھتا ہے, یونیورسٹی, ان سے پوچھو کہ بھائی آپ اس کو کنڈون کرتے ہیں یا کنڈیم کرتے ہیں. تو اگر وہ چپ اختیار کرتا ہے, چپ آگے سے چپ کا روزہ رکھ لیتا ہے, تو سمجھ لو کہ یہ اس کو کنڈون کرتا ہے. اور اگر کنڈیم کرتا ہے تو اس کے اندر بھی جھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو فیس ویلیو پہ لے لو. یہاں پہ ہم لوگوں کو بڑا ظرف دکھانا پڑے گا. اگر وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, تو پلیز اس کے آگے التقیا اور تم جھوٹے ہو, تمہارے دلوں میں یہ اس طرح کا رویہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ اس طرح آپ ان لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ بھائی وہ پھر آگے سے وہ مسلمان یہ کہتے ہیں اگر ہم کنڈیم بھی کریں تو یہ ہماری بات کو نہیں مانتے, تو پھر ہم کنڈیم کیوں کریں. تو ان کو فیس ویلیو پہ لیں, ان کے اوپر جملے بازی تب نہ کسیں, لیکن ان کو مجبور کریں. مجبور سے مراد یہ نہیں کہ ان کے دروازوں پہ جا کے کھڑکھڑائیں گے, ہاں بھائی اوئے مسلمان بتاؤ, ایسا نہیں. اگر آپ کا کوئی دوست ہے اس سے نارمل طریقے سے بات کریں کہ بھائی دیکھو یہ مسلمانوں نے یہ کیا, جیسے کنہیا لال کا قتل کیا, مجھے نوپر شرما کی فکر ہے, ہمیں اپنی بھی فکر ہے, ہم بھی کسی طرح ایسے ہو سکتا ہے پیچھے سے آ کے کوئی بزدل چھرا مارے گا, ایسے ہی ہوگا. ہونا کیا, ان کے اتنی ہمت نہیں ہے کہ آگے آ کے سامنے آ کے کہیں بات کے ہاں بھی چلو جی لڑائی کرنی ہے. ایسے نہیں کریں گے, یہ بزدل لوگ ہیں, تو یہ پیچھے سے کریں گے, 10-12 کے جمگھٹے میں آگے کریں گے. تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ رویہ ٹھیک ہے, اور پھر ان سے پوچھیں کہ ہاں بھی, اور جب یہ نہیں کہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ اندر سے اس کو کرتے ہیں. وہ جیسے پاکستان میں بڑے لوگ, چودھری پرویز الہی نے جو پنجاب کا منسٹر ہے, سی ایم ہے, اس نے کہہ دیا ہاں جی بڑا اچھا کیا جی, بڑا اچھا کیا. اور اس کی بھی ساری جو ان کی انفارمیشنیں ہیں, یہ میں یورپی یونین انگریزی میں ترجمے کر کے یورپی یونین اور ان کو بھیجتا ہوں, یو ایس ایمبیسی وغیرہ کو, کیونکہ یہ اصل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف کھائی ہے, ایک طرف دریا ہے. جی پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو ان کی عوام ان کو جوتیاں مارے گی, جس کو انہوں نے تتے توے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. اگر اس کو یہ کنڈون کرتے ہیں عوام سے بچنے کے لیے, جو کہ ایسے ہی ہے, پرویز الہی نے کون سی آج تک کبھی کوئی اسلام کی خدمت کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. ڈرامے بازیاں, سیاستدان ہیں, بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. تو ان کو پھر باہر کے لوگ ان کو جوتیاں ماریں, جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر بات آئے, ان کے اوپر پابندیاں لگے کہ بھائی تمہیں ہم نے اپنے ملک میں نہیں آنے دینا. اس طرح کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے, یا پھر چپ کر جائیں. اور جب چپ کر جائیں تو وہاں پہ آپ کا ہمارا فرض ہے کہ ان کو تنگ کریں, کہ جواب دیں کہ بھائی یا تو کنڈون کریں یا کنڈیم کریں. یہ دونوں طرف کی ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی. اور ان کی ویڈیوز کو, ٹویٹوں کو دھبا دھب کر کے ان کو کریں. جیسے ابھی مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ عجیب ہی معاملہ ہے, جے کے راولنگ جس نے کبھی اسلام کے اوپر کوئی خاص بات نہیں کی, جے کے راولنگ کا کوئی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کو بھی کہاں سے آئی جی دھمکیاں, کہاں سے آئی, جو کہ اب اسکاٹ لینڈ یارڈ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو پروب کر رہے ہیں. کہاں سے آئی ہے جی دھمکی؟ ایک کسی کہیں پہ بیٹھے ہوئے نا کسی مومن نے کہاں سے کر دی جی, پاکستان میں کہیں شادرہ سے یا چیچا وطنی میں بیٹھا ہوا, اس نے اس کو دھمکی لگا دی کہ اب تم اگلی باری تمہاری ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے, اس لیے ان سے ڈرتے ہیں لوگ. پھر کہتے ہیں اسلاموفوبیا ہے. جی ہم سے کیوں ڈرتے ہیں یہ لوگ؟ آپ سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کے کارنامے ایسے ہیں. اور یہ جتنے جاہل ہیں, نہ انہوں نے پتا سٹینک ورسز کیا ہے, نہ انہیں پتا اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے. انہوں نے اس کتاب کو چھوڑے, انہوں نے ویسے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی. تو یہ دنیا کو جاتے ہیں درس دینے. اور جیسے میں نے بتایا, اگر انہی کی لاجک ان کے اوپر اپلائی کی جائے, کرسچنز اور یہودی ان کو جوتیاں مارنے لگ جائیں کہ تم نے ہمارے مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنے مذہب کی بنیاد کیوں رکھی ہے, کیوں کھڑا کیا. عیسیٰ اور موسیٰ کو تم نے بھی اپنا نبی کیوں مانا؟ جس طرح غلام قادیانی سے ان کی یہی شکایت ہے نا, تم نے اس کو اپنا نبی کیوں مانا؟ رسول اللہ کے اسلام کی شاخ کیوں نکالی ہے؟ تو تم نے بھی تو کرسچینٹی اور یہودیت اور دین ابراہیمی کی شاخ نکالی ہے نا. وہ ان کو, کیونکہ وہ تم سے ایڈوانس لوگ ہیں, وہ تم سے بہتر لوگ ہیں, وہ تمہیں جوتیاں نہیں مارتے. اگر قادیانیوں نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ جو گستاخ قادیانی مرزا غلام قادیانی اس کی سرطان سے جدا کر دینی ہے, اگر انہوں نے تمہیں باہر کے ملکوں میں تو کر سکتے ہیں نا اس طرح کا ٹاک, باہر کے ملکوں میں تو اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں نا, وہاں پہ تو تم لوگ ان کو پرسیکیوٹ نہیں نہ کر سکتے. اگر انہوں نے اس طرح کی تعلیمات دینے لگ گئے, تمہارا کوئی مولوی آیا وہاں پہ جی درس و تدریس کرنے اسلام کے اوپر, تو کوئی قادیانی اٹھے اور تمہاری گردنیں اتارنے لگ جائے تمہارے مولویوں کی, تو تم کیا کرو گے؟ یہی رویہ تم لوگوں کا. ابھی میرا خیال کوئی 1 ہفتے پہلے انہوں نے ایک قادیانی کو مارا کہیں پہ, اس کا کوئی کام نہیں تھا, صرف اس بات پہ مار دیا اس کو کیونکہ وہ قادیانی تھا.
تو مومنوں کی جو منافقت ہے, جو ان کی گھٹیا حرکتیں ہیں, یہ پوری دنیا کے سامنے یہاں ہوں گی, اور یہ ہم کرتے رہیں گے یہاں, چاہے کتنوں کو مار لو گے تم. اور مزے کی بات یہ ہے سلمان رشدی بچ گیا, اس کی شاید ایک آنکھ ضائع ہوگی, لیکن وہ بولنے بھی لگ گیا. اور اس کی جو اتنے بیوقوف ہیں, یہ اتنے بیوقوف اور جاہل ہیں, ان کا ہر کام الٹا ہوتا, ہر کام ان کا الٹا ہوتا. سلمان رشدی کی یہ وہ واحد کتاب تھی, اس کو ون آف دا گریٹسٹ ناولسٹ کہا جاتا ہے, لیکن یہ وہ واحد کتاب تھی جس کی اتنی کاپیز بکی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ واقعی لٹرری طور پہ بھی نا, کیونکہ اس میں آدھا فکشن اس نے مکس کی بھی تھی, لٹرری طور پہ بھی اس کی کوئی خاص اتنی ویلیو تھی نہیں, وہ اتنی ہٹ نہیں تھی ہوئی, وہ بیسٹ پبلشنگ بک نہیں تھی, بیسٹ سیلر بک نہیں تھی. لیکن اب تقریباً اس کتاب کے آنے کے 30 سال بعد وہ کتاب جو ہے نا ہر جگہ پہ نمبر 1 ہو گئی ہے, ہر جگہ پہ. دیکھیے ذرا, انہوں نے کہا کہ سٹینک ورسز, اور جتنی بات اب سٹینک ورسز کے اوپر ہو رہی ہے کہ سٹینک ورسز اصل میں ہیں کیا, اتنی بات کیا. تو یہ عرب ٹرانسلیٹڈ میم ہے, یہ بھی ایک ایکس مسلم میں پروفیسر ہیں, یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے بھی اب یہ دیکھیں, سیلز آف سٹینک ورسز ہیو اسکائی راکٹڈ سنس دی اٹیک آن سلمان رشدی. یہ بھی اوپر چلی گئی, Amazon میں بھی اوپر چلی گئی, ہر جگہ پہ یہ کتاب جو ہے نمبر 1 پہ پہنچ گئی ہے. اور سلمان رشدی نے اب اسے تقریباً $1-2 ملین کما جانے ہیں. اور زبان زد عام پہ کیا آ گیا کہ شیطانی آیات ہیں کیا, اور اس کو میں ابھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا, اور اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ فولڈر پڑا ہوا. تو چلے, یہ میں نے اس بزدل ہادی مطر جس کا نام ہے, اور اس کی اب جو چھترول ہونی ہے, جائے گا کوئی 15-20 سال کے لیے اندر, اور وہاں پہ پھر جو اس کی ٹھکائی ہوگی وہ پھر ظاہر بات ہے اس نے اپنی 15-20 سال ضائع کر دینے. جب یہ نکلے گا جیل میں سے ٹوٹا ہوا, جو چترول ہوئی ہوگی اندر جیلوں میں, تو جیل میں وہاں پہ کوئی آپ کا کوئی وہ 5 اسٹار ریزورٹ نہیں ہوتا امریکہ میں, بڑی گندی جیلیں ہوتی ہیں وہاں پہ. وہاں سے جب نکلے گا تب تک سلمان رشدی کی اپنی طبعی عمر جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوگی, اور یعنی ملا کچھ بھی نہیں اس بندے کو, اور مومنوں کو کچھ نہیں ملا. اور مومنوں کی بلکہ مجھے یاد آیا کہ اس طرح کی ان کی حرکتیں چیک کریں, ان کی حرکتیں چیک کریں. کتاب کیا لکھی انہوں نے, ایک 1990 کی ان کی ایک یہ پرانی جاوید, کہ مجھے نام بھول گیا ان ایکٹروں کا, سلطان رائی ہے, جاوید, اس کا نام مجھے بھول گیا کیا تھا. بہرحال یہ ویڈیو میں انہوں نے کیا کیا ہے جی, دکھا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں مارے گی. یہ ہے سلطان رائی, یہ بابرا شریف, اور یہ ہے جاوید, یار کیا نام تھا اس کا, آجا. تو یہ جی بڑی بڑی بڑکیں, یہ سلمان رشدی ہے جی, اڑتے ہوئے قرآن آ رہے ہیں, اور اڑتے ہوئے قرآن آ کے نا اس کو مار دیں گے. تو یہ مزے کی کہانیاں دیکھیں. تو یا تو اگر ایسے ہوتا, وہی کہانیاں فلموں میں ہیرو بن جاؤ, خود ہی ہیرو بن جاؤ, خود ہی ٹاس کر لو, خود ہی اعلان کر دو کہ ہیڈ آ گیا ہے, اور خود ہی کہہ دو کہ ہم ٹاس جیت گئے ہیں, خود ہی باری لے لو, خود ہی اپنے آپ کو بالنگ کرا لو, خود ہی اپنے آپ کو چھکا مار لو, اور اینڈ میں کہو کہ ہم جیت گئے ہیں. یہ ان کی پوری بھائی مزہ تو تب ہے نا کہ واقعی جتنے گستاخانے رسول ہیں, مارو اللہ کوئی کڑاکا اوپر, اللہ خود آ کے کچھ کر کے دکھائے. کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے. جو ان سے سوال پوچھا جائے کہ کچھ ثبوت دو, کہیں کسی اتنا سا بھی ثبوت کسی چیز کا اپنے مذہب کی سچائی کا نہیں دے سکتے. بس رونا پڑنا مچوا لو ان سے, دہشت گردیاں ان سے کروا لو, بم پھڑوا لو ان سے عام بچوں اور عورتوں کے اوپر, ٹرک چلوا لو عام لوگوں کے اوپر. یہ ان کی حقیقت ہے. مومن کو جب ڈنڈا لگتے ہیں تب سارا ایمان اچانک سے غائب ہو جاتا. ہاں, اور اصل میں اگر یہ ہوتا نا کوئی انڈیا پاکستان جیسا جگہ ہوتی, تو اس کی جو جیسے ان کی چھترول ہوئی ہے, وہ جن کا کنہیا لال کا جن 2 بزدلوں نے قتل کیا تھا, اس طرح کے, میں اس چھترول کو سپورٹ نہیں کرتا, پولیس بریٹیلٹی کو. obviously باہر کے ملکوں میں, یہ امریکہ وغیرہ میں تو خیر اس طرح کا کام نہیں ہوتا, لیکن یہ اپنے پاکستان میں بھی جو ان عاشقان رسولوں کی جس طرح کی ٹھکائی ہوتی ہے, وہ آپ سب کو پتا. جیسے یہ سارے کھڑے ہو جاؤ, چلو, یہ سارے عاشقان رسول ہیں, یہ سارے عاشقان رسول ہیں. جب ان کے چھتر پڑتے ہیں تو یہ رسول اللہ کو ٹرک کے نیچے پھینک دیتے ہیں, اور جو ان کو مار رہا ہوتا ہے, جو ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا ہے, ان کے آگے. اور ابھی ہم نے دیکھا تھا نوپور شرما کے بعد بھی ہوا تھا, کچھ ویڈیوز آئی تھی, بڑی بے دردی سے ان کو لاٹھیاں پاڑ رہی تھی, تو یہ آگے سے معافیاں مانگ رہے تھے. سارے عاشقان رسول جو گھروں سے نکلے تھے نوپور کے خلاف احتجاج کرنے, اس کو قتل کی دھمکیاں دینے, اور بعد میں معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہی چھتر اگر اس کو امریکی پولیس مارے نا, جو کہ وہ مارتے نہیں ہیں یہ ہادی مطر کو, 1 منٹ میں ان کی عاشقی نکلے گی. اور اسی وجہ سے یہ اپنے
اپنی عوام کو کے جذبات کو ابھارنے کے لیے, ان کے اندر بہادری پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی کہانیاں بنا دیتے ہیں کہ وہ جی اس نے تو جی آگے جھکنے سے انکار کر دیا. ایسی جھوٹی خبریں یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا تو جی مرد مسلمان جو ہے وہ کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے, اس نے جی وہاں پہ جج کو آنکھیں دکھا دیں, جج پریشان ہو گیا. اس طرح کی جھوٹی کہانیاں یہ لوگ بناتے ہیں جیسی اس باندر نے بنائی ہے. یہ والی شہباز وداؤٹ لائز اسلام ڈائز, یہ میں نہیں کہتا, بہت لوگ کہتے ہیں, میرا خیال شاید کرسچن پرنس نے پہلی دفعہ کہا تھا, لیکن یہ جو ان کے مومنوں کے رویے ہیں یہ دیکھ کے صاف پتہ لگتا کہ واقعی ہر بات میں جھوٹ, ان کا ہر بات میں جھوٹ. او جی اس نے یہ کر دیا, جیسے بچپن میں وہ بڑی مشہور تھی کہانی, ایک عورت کا پتہ نہیں سانپ جیسی شکل بنا دی, اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی, تو وہ جی وہ مشہور ہو گئی, سارے تالیاں مار رہے ہیں مدرسوں میں بچوں کو. اسی لیے تو ان کے دماغوں میں پتھر پڑے ہوئے ہیں. ان کے مدرسے سے کبھی کوئی نیل آرمسٹرانگ نہیں نکلے گا, کبھی ایلون مسک نہیں نکلے گا, کبھی اسٹیو جابز نہیں نکلے گا. یہی نکلے گا جو جا کے چھرا مار دے گا کسی کو. ہے ہی نہیں ان کی کوئی اوقات ہی کوئی نہیں, نہ ان کی دینی اوقات ہے, نہ دنیا میں کوئی ان کی اوقات ہے. جتنے اگر کوئی سکسیسفل بزنس مین بھی ہے نا, اگر کوئی مسلمان سکسیسفل بزنس مین, اگر کوئی ڈاکٹر, وہ اس طرح کے, وہ ہمیں یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ جی کوئی بڑا مزے سے کوئی پاکستان سے ڈاکٹر MBBS گیا, وہ وہاں پہ جا کے جاتے. ویسے کہنا نہیں چاہیے, ویسے اس طرح کی حرکتیں پہلے وہ بھی کر چکے ہیں, ایمن زواری وغیرہ وہ بھی تھے, ان کے بڑے کر کے, ان کے ڈاکٹر, ہاں ان سے کچھ بعید نہیں ہے, ان کے ڈاکٹر بھی جو ہے نا جنہوں نے PhDیاں بھی کی ہیں, وہ بھی اس طرح کی چولی مار سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک قرآن وائرس ہے. یہ کرونا وائرس نہیں, یہ قرآن وائرس جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے دنیا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.